بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ایک طرف اب حالت یہ ہے کہ 8 مہینے گزرنے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کے حامی چینلز کو بھی پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں کہ ملک اس وقت اتنی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے، معاشی تباہی کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایمرجنسی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف پلانز جو عمران خان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں ان میں کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹا جا رہا۔ عمران خان صاحب حالیہ دنوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھ پر ایک اور قاتلانہ حملے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ راولپنڈی میں گئے لانگ مارچ میں تو اس وقت بھی ان کو روکا گیا، منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب وہاں پر گئے، زخمی حالت میں گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کیا پلان بنا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب اب جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور انہوں نے پھر عین موقع پر اچانک آ کر جو پریس کانفرنس کی کہ میں جنازے لاشیں دیکھ رہا ہوں، وہ جو ایک کوئی پلاننگ تھی جس حوالے سے بار بار بات کی گئی، چاہے رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ کے طور پر کہہ رہے تھے کہ دنیا کی کوئی ایسی دہشت گرد تنظیم ہی نہیں ہے جس سے اس وقت عمران خان کو خطرہ نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اب ٹیلی ویژن پر آپ دیکھیے باقاعدہ خبر دی گئی ہے، اور یہ عارف بھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں تجزیہ نہیں خبر دے رہا ہوں۔ وہ بہت ہی پریشان کن ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا، عمران خان کو الیکشن تک نہیں پہنچنے دینا، الیکشن تک کسی صورت نہیں ہم نے جانا، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے چاہے خون خرابہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لاشیں گر جائیں، 100 لوگ مر جائیں، جو مرضی ہو جائے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور کس طرح سے یہ جو پلان بڑا خطرناک بنایا گیا ہے اس پر عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے، اس بارے میں عارف بھٹی صاحب جو خبر لے کر آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے بیک ڈور رابطے مسلسل ہو رہے ہیں، مگر انہیں الجھائے رکھنے کے لیے موجودہ حکومت کسی بھی صورت الیکشن میں نہیں جائے گی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیے فواد چودھری نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی صدر سے جب اسحاق ڈار ملے ہیں بڑی چہمگوئیاں ہوئی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اب فواد چودھری کہہ رہے ہیں اس میں الیکشنز کی بات ہوئی تھی اور اسحاق ڈار نے بھی الیکشنز کی حامی بھر لی تھی۔ اب اسحاق ڈار کو بھی پتہ ہے کہ مجھ سے معاملات نہیں سمجھ رہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو اس وقت بھی شاید چند دن چاہیے تھے۔ اب تو انہوں نے اپنے وہ جو اساسے منجمد تھے وہ بھی سب کھلوا لیے ہیں نیب کے تھرو، 5 ارب 58 کروڑ، جو کہ ان کے لیے شاید بہت بڑی رقم نہیں ہوگی، ارب ہا روپے ان کے لیے 5 ارب 58 کروڑ، جو کہ بہت بڑی رقم میں مانتا ہوں، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس سے کہیں زیادہ دولت کے مالک ہیں، سب جانتے ہیں، تو انہوں نے اب تو وہ بھی کھلوا لیے ہیں۔ اب باقی کیا بچتا ہے؟ کس چیز کا اور انتظار کر رہے تھے؟ لیکن کیا ہوا، انہوں نے اس وقت کہا کہ جی نواز شریف سے مشاورت کرنی ہے۔ اب اس کے بعد کہیں کوئی ذکر نہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب مولانا فضل الرحمان ملتے ہیں تو کہیں یہ آتا ہے کہ جی معیشت بڑی تباہ حال ہے، اس کا کیا کریں گے، اور شہباز شریف سنا دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کسی صورت ہم نے حکومت نہیں چھوڑنی۔ بھائی اتنے عرصے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ چانس ملا ہے، وہ کہاں چھوڑیں گے؟ نہیں گورنری بھی مل گئی ہے، اور بھی ہے، بیٹا بھی ایڈجسٹ ہوا ہے نا، جو مرضی ہو جائے نہیں چھوڑنا۔ اب جب آپ نے حکومت نہیں چھوڑنی، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور عمران خان اتنا پاپولر ہو چکا ہے، وہ اب نئی ایجیٹیشن کا آغاز کر رہا ہے کہ انتخابات کراؤ، ملک بچاؤ، تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے؟ اس کے لیے بڑا خوفناک پلان تیار کیا گیا ہے۔ عارف بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے NRO پارٹ 1 لے لیا، جس میں حکومت ختم کرنا تھا، خود آ کر بیٹھنا تھا، وہ ان کا کام ہو گیا۔ اس کے بعد پارٹ 2 بھی لے لیا ہے، جس میں تمام مقدمات ختم کرنا تھے، اب انہوں نے مقدمات بھی ختم کر لیے۔ اس کے ساتھ عمران خان کے ارد گرد آج بھی ان کی کشتی کو ڈبونے والے لوگ موجود ہیں، جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جن کے دوسری طرف بھی رابطے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ یعنی عارف بھٹی صاحب کے بقول اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یہ کہا جا رہا ہے عارف بھٹی صاحب کی طرف سے۔ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا اعجاز الحق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنا بہت بہتر ہوگا، عمران خان پریشر ڈال سکتے ہیں، جبکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ان کی پارٹی کے لوگوں کا یا بہت سے MPs کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں مسائل آئیں گے، یہ 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے کھینچ گئے، انہوں نے الیکشن نہ کروائے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس اب حکومت ہے، یہ ان کے پاس نکل جائے اور پتہ نہیں اس کے بعد یہ کیا کیا کر لیں گے،
اور جو ہم نے کام ختم کرنے ہیں، پروجیکٹس ختم کرنے ہیں، یہ اس پہ اپنی تختیاں لگوا لیں گے، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کا سارا آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ابھی نہ کریں، اسی لیے شاید وہ اب فروری تک معاملہ لے جائیں، یا کم از کم جنوری تک تحلیل کا معاملہ، اور مئی میں جا کے الیکشنز ہوں مارچ کی بجائے۔ تو اس طرف بھی بات ہے، لیکن بہرحال ارون بھٹی صاحب اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، وہ اندر کی خبر لے کر آئے ہیں کہ عمران خان جتنی جلدی ہو سکے یعنی دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اب انہوں نے آگے یہ کہا کہ اب ایک پکی خبر دے رہا ہوں، سن لیں، پکی خبر بقول ارون بھٹی صاحب کے، اب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن بہت تیز ہوگا، بہت تیز کریک ڈاؤن ہوگا، 25 مئی والے سے بھی لگتا ہے شاید زیادہ تیز۔ پہلے لیڈرشپ کو مزید مقدمات میں الجھایا جائے گا، جیسے اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ اب شہباز گل کے خلاف مقدمہ ایک آ گیا ہے کہ کوئی حجام ہے جی، اس نے کہیں ویڈیو تنی وہ پہلے کٹنگ کر رہا تھا، پھر اچانک اس نے بریک لی، ویڈیو کہیں موبائل میں دیکھی، شہباز گل کچھ باتیں کر رہے تھے، لہٰذا اس نے مقدمہ درج کر دیا ہے۔ اور طارق متین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی شاید اس بارے میں ٹویٹر پر یہ بات کہی کہ جی میں نے اس کو شاید کال کی، کوئی ایف آئی آر اس کی طرف سے ہے، تو وہ پتہ لگا کہ کیونکہ الیکٹرک میں بھی غالباً وہ پارٹ ٹائم وہاں بھی جاب کرتے ہیں، وہ صرف حجام ہی نہیں ہے۔ خیر، اس طرح کے لوگ اب مقدمات بھی درج کر رہے ہیں۔ تو بھٹی صاحب کے بقول بالآخر یعنی اعظم سواتی ہیں، دیگر شہباز گل ہیں، تو یہ لیڈرشپ کو مقدمات میں الجھایا جائے گا، اور پھر بالآخر عمران خان سے اپنی بدنامی اور شکست کا بدلہ لینے کے لیے ان کی گرفتاری سے لے کر ان کی جان کو داؤ پر لگانے کے بھی خدشات ہیں۔ اب ایک ایک کر کے عمران خان کے ساتھیوں، پارٹی لیڈرشپ کو مارا جائے گا، ایک ایک کر کے عمران خان کے ساتھیوں اور پارٹی لیڈرشپ کو مارا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا۔ حکومتی اتحاد نے فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کو الیکشن نہیں دینا، چاہے 100 لوگوں کو مارنا پڑے۔ یہ عارف میر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، خبر لے کر آئے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا، چاہے 100 لوگوں کو مارنا پڑے، عمران خان کو الیکشن نہیں دینا۔ کیونکہ آپ سوچئے، مطلب جس کا جینا مرنا یہ ہو، جن کے کیسز انہوں نے اتنی مشکل سے ختم کروائے ہیں، 1100 ارب روپے کے کیسز ختم ہوئے ہیں، اتنا کچھ انہوں نے کیا، وہ سب اس لیے کیا کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ یہ سارا رجیم چینج اس لیے ہو کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ ٹھیک ہے کہ وہ ساری گیم الٹی پڑ گئی، عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے، وہ سمجھا تھا پارٹی ٹوٹ جائے گی، اس کو کیسز میں الجھا دیں گے، پھر قاتلانہ حملہ تک عمران خان پر ہوا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، جب تمام سرویز بتا رہے ہیں، تمام الیکشنز کی صورتحال بتا رہی ہے، آزاد کشمیر کے الیکشنز بتا رہے ہیں، لوگوں کا موڈ بتا رہا ہے، میڈیا بتا رہا ہے، سوشل میڈیا بتا رہا ہے، اور ان کی اپنی کارکردگی، نااہلی، نالائقی، جھوٹے وعدے وہ بتا رہے ہیں، معیشت کی بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری، انڈسٹری کا بند ہونا بتا رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان کو لوگوں نے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے ووٹ دے دینا ہے۔ تمام وہ لوگ جو ماہر معاشیات ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ نااہل، نالائق اور بری حکومت کبھی نہیں آئی، اور اتنی بربادی کبھی معیشت کی نہیں ہوئی جتنی اس دور میں 8 مہینے میں ہو گئی ہے۔ تو اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری باری نہیں آنی، تو اسی لیے اب یہ پورا ایک پلان ہے کہ چاہے 100 لوگ مارے جائیں۔ 25 مئی کو بھی 2 لوگ مارے گئے تھے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا اس لانگ مارچ میں بھی، آپ دیکھیے کہ ایک شخص اس میں بھی شہید ہوا، جو اس حملہ آور کو پکڑنے کے لیے آگے ہوا، اس کو گولی لگ گئی، وہ شہید ہو گیا یہ لانگ مارچ میں۔ تو جہاں پہلے بھی اس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ 3 لوگ تو میں نے آپ کو بتایا، 25 مئی کو 2 لوگوں کی جان گئی تھی، ایک کو پولیس نے مبینہ طور پر دھکا دے دیا پل سے، وہ گر گیا، ایک کنٹینر ہٹاتے ہوئے جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ ابھی اس لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا تو اور کتنے لوگوں کو اس میں گولیاں لگیں، زخمی ہوئے، وہ بھی آپ دیکھیے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو الیکشن نہیں دینا، چاہے 100 لوگوں کو مارنا پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان سب تو کہتے ہیں جی شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، وہ ایک افسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، وہ تو اس طرف جانا چاہتے تھے، وہ نہیں ہو سکا۔ اب جناب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، فواد چودھری بہت پاپولر ہیں، ارون بھٹی صاحب کے بقول فواد چودھری پر بھی برا وقت آ سکتا ہے، انڈر آبزرویشن ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ اب ملک سے جو چلے گئے ہیں، جو لوگ اب ملک سے چلے گئے ہیں، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی بندوبست بنا کر گئے ہیں، سارے کا سارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا۔ اور فواد چودھری نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی، انہوں نے شاید ٹویٹر پہ بھی یہ شیئر کی کہ شاید کسی پروگرام میں انہوں نے بات کی کہ جی ایک سوچ یہ آ رہی ہے کہ جناب ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو لائیں گے وہ 3 مہینے نہیں ہیں، اس کو ہم کوئی ایمرجنسی ٹائپ لگا کے عدالت کے تھرو 9 مہینے اس سے لے لیں گے۔ یعنی
ایک نظر ضرورت کے کہ جی حالات ایسے ہیں تو 9 مہینے تک اس کو کھینچ لیں گے. تو اب یہ دیکھیے کہ عارف بھٹی صاحب بھی اس چیز کو سکڑ کر رہے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا پورا بندوبست بنا کر گئے ہیں, سارے کا سارا کون کس طرح ہوگا سارا انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ لوگ عمران خان کی نفرت میں ملک کو تباہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. عمران خان کی نفرت میں یہاں تک کہ ملک تباہ ہوتا ہو جائے, ہم نے جناب عمران خان کو کوئی اسپیس نہیں دینی, کچھ نہیں کرنا, چاہے ملک تباہ ہوتا ہو جائے. ملک میں ایمرجنسی کی باتیں اب عام ہیں, یہ حالات ہیں چونکہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں آپ کو کئی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں, ادویات کے بحران کی, پیٹرول کے بحران کی بات ہو رہی ہے, ڈالر کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے, پورٹ پر خوراک موجود ہے, سبزیاں موجود ہیں, دیگر چیزیں موجود ہیں جو خراب ہو رہی ہیں, ان چیزوں کی قلت ہو رہی ہے. گندم کی خریداری کا کہا جا رہا ہے جی خریدنی پڑے گی, وہ ڈالر کہاں سے آئیں گے, یہ سب بات ہو رہی ہے. اب کہا تو جا رہا ہے کہ جناب روس سے ہم سستا تیل خرید لیں گے, وہ کب آئے گا, ابھی ان کے وفد نے آنا ہے, اس کے لیے بھی ڈالرز ہیں یا نہیں ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایک چیز ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ جی عمران خان کے خلاف نفرت ہے, اس کا راستہ ہر صورت روکنا ہے, اور اسی سے عارف بھٹی صاحب نے آگاہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس ملک کو تباہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے جو اس پیارے وطن پاکستان کو, ہمارے وطن پر جس میں ہم نے رہنا ہے, ہمارے بزرگوں نے یہاں زندگی گزاری ہے, ہماری آنے والی نسلوں یہاں رہنا ہے. ہمارے کوئی باہر اثاثے نہیں ہیں, ہم نہیں باہر ان کی طرح جا سکتے, یا ہمارے باہر منلات نہیں ہیں. یہ ہمارا وطن ہے, ہمارا گھر ہے, ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے, نہ ہم اس کی تباہی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے رہنے والوں کو, اس کے باسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, ہم دعا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں, جو یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے, یہ ہمارا فرض ہے بطور صحافی کہ آپ کے سامنے لے کر آئیں, آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کریں, ان چیزوں سے خبردار رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.